بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک الگ سا ٹاپک ہے، اس کے اوپر آج اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا بلوچستان کی جو باب پارٹی ہے، حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی، کیا یہ پارٹی آئندہ عام انتخابات میں قائم دائم رہ سکے گی؟ کیا اسے دوبارہ اتنی اکثریت حاصل ہو سکے گی؟ تو آج ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ ناظرین اکرامی، اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ بات چیت کا آغاز کروں، ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو، جس کا نام پاکستان والا ٹی وی ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے اور اس کے بعد آل کو بھی دبا دیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اس سبجیکٹ پہ اپنی کامنٹس میں رائے دیجئے گا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا، اور اس کے اندازے ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ میں جو تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ میری بات سے متفق ہوں، اور اس تجزیے کو کوئی بھی حکومت، اپوزیشن یا کوئی بھی اسے تنقید برائے تنقید نہ سمجھے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں اس موضوع سے کہ کیا باب پارٹی آئندہ عام انتخابات تک اسی طرح قائم دائم رہ سکے گی؟ کیا اس کی پوزیشن اسی طرح قائم رہے گی؟ کیا یہ پارٹی اسی طرح بلوچستان میں مقبول رہ سکے گی؟ تو میرے خیال میں اس کا جواب ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے ذرا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم ذرا باب پارٹی کی کارکردگی کو دیکھ لیں۔ ناظرین اکرامی، آپ کے علم میں ہے کہ باب پارٹی جب عام انتخابات ہوئے تو ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ جو کامیاب ہوئے، وہ ملا کے ہی یہ باب پارٹی کی حکومت نہیں بنی، بلکہ بہت سارے آزاد اراکین جو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے وہ باب پارٹی میں شامل ہوئے اور انہوں نے باب پارٹی کی حکومت بنا ڈالی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے بھی باب پارٹی کو پوری زور لگانے کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ کی پوری آشیرواد حاصل ہونے کے باوجود، اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا زور لگانے کے باوجود بھی باب پارٹی کو واضح اکثریت نہیں دلوا سکی تھی، بلکہ آزاد حیثیت میں جیتنے والوں کو پارٹی میں شامل کرا دیا گیا، اور ان کی شمولیت کے بعد باب پارٹی صوبے کی بڑی پارٹی بن گئی۔ لیکن حقیقت تو حقیقت ہے کہ باب پارٹی کے الیکٹیبلز کم تھے۔ تو اب جو کہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں باب پارٹی کی حکومت ہے، لیکن باب پارٹی مسلسل اندرونی شدید اختلافات کا شکار ہے، اور یہ اختلافات گھومتے ہیں سی ایم جام کمال صاحب کے ارد گرد، جو کہ نہ صرف بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں بلکہ باب پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور جتنے بھی اختلافات ہیں ود ان پارٹی، وہ ان تمام کا محور یا ان تمام کے جو ناراض اراکین ہیں ان کے شکوے جام کمال صاحب کے ساتھ ہیں۔ اب ذرا جام کمال صاحب کی تھوڑی سی چیزوں کو دیکھ لیں۔ چاہے جام کمال صاحب کے ساتھ شروع میں جب لڑائی شروع ہوئی تو سرفراز ڈومکی صاحب کی جھگڑا شروع ہوا، پھر وہ صلح صفائی ہو گئی، پھر وہ جھگڑے اور کئی اراکین کے ساتھ ہوئے، جن میں ابھی حالیہ ایپیسوڈ ابھی جاری ہے، جن میں ظہور بلدی صاحب کے ساتھ بھی جھگڑا تھا اور وہ راضی ہو گئے۔ پھر بہت سارے اور ایم پی ایس تھے جن کے ساتھ ناراضگیاں تھیں، جن سے ملاقات کرنے تک کا ٹائم نہیں تھا جام کمال صاحب کے پاس، پھر ان کو بھی راضی کرنا پڑا ان کو، کیونکہ قدوس بزنجو، سردار یار محمد رند، صالح بتانی، یہ سارے مل کے ایک عدم اعتماد لانے کی فضا پیدا کر چکے تھے۔ اب صالح بتانی سے آپ نے قلمدان واپس لے لیا کیونکہ آپ کے حلقے کی لڑائی تھی، اور آپ نے اس حلقے کی لڑائی کو پارٹی کی لڑائی پر ترجیح دی، اور آپ ان کو صالح بتانی صاحب کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے، اور یہ لڑائی آپ نے مزید بڑھا دی۔ اسی طرح قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ آپ کا روز اول سے اختلاف رہا۔ سردار یار محمد رند صاحب کو جو کوٹے کی وزارت ان کو ملی، جو صورتحال تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ نے روز اول سے اختلاف ڈالے رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ جام کمال صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا کس کس سے اختلاف نہیں ہے، ذرا وہ بتا دیں گے؟ بہت سارے اراکین ٹھیک ہے آج آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی لوگ ہوتے ہیں تھوڑا
لیکن جب ہم حالات بدلتے ہیں تو وہی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ بلوچستان میں اربوں روپیہ جا چکا ہے، لیکن آج تک آپ نے صوبے میں کوئی میگا پروجیکٹ شروع کرایا نہ کمپلیٹ کروایا۔ آج اربوں روپے کے بجٹ کے باوجود صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ کے اندر پینے کا صاف پانی کی فراہمی ہو یا نکاسی آپ کا مسئلہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں، آپ ان کو ٹھیک نہیں کرا سکے۔ آج تک آپ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں صفائی کا نظام تک بہتر نہیں بنا سکے۔ آئے روز ڈاکٹرز ہوں، سرکاری ملازمین ہوں، طلباء ہوں اور شعبۂ زندگی کے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آئے روز اسمبلی کے باہر احتجاج کرتے ہیں اور آپ کے فیصلوں سے نالاں ہیں عوام۔ تو پھر کس طرح سے آپ اس پارٹی کو آگے لے کے چلا سکیں گے؟ صورتحال یہ ہے کہ جس عام یہ تاثر ہے، ایک بات بہت مشہور ہے اور یہ حقیقت اب سب پہ یہاں بھی ہے کہ باب پارٹی کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ نے کلیدی رول ادا کیا، اور اس باب پارٹی کو گزشتہ 3 سالوں سے بلوچستان سے نکال کر ملکی پارٹی بنانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ کوششیں برابر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باب پارٹی جسے بلوچستان سے نکال کے ملکی لیول کی پارٹی بنانے کی خواہش ہے، وہ پارٹی کس طرح ملکی لیول کی پارٹی بن سکتی ہے جو پارٹی خود صوبے میں یعنی بلوچستان میں ہی اختلافات کا شکار ہو اور وہ اختلافات تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے ہوں؟ تو وہ پارٹی اس پارٹی میں کوئی کس طرح سے جائے گا جس پارٹی کے اندر جمہوریت نہ ہو بلکہ ڈکٹیٹرشپ ہو؟ اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرے، تفضات کا اظہار کرے، کارکردگی پر سوالیہ نشان لگائے تو اس سے وزارت واپس لے لی جائے، اسے دھمکایا جائے، اس کے علاقے کے افسران کو تبدیل کیا جائے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ باب پارٹی کو نقصان ہی اسی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اور اسی وجہ سے یہ پارٹی ملکی لیول کی پارٹی نہیں بن سکی، بلکہ یہ ایک کوزے میں ہی بند رہی ساری پارٹی۔ اور اگر آپ 5 سال کی بات کریں تو ابھی تو 2 سال بعد یہ 5 سالہ مدت پوری ہو جائے گی، تو اگلے حالات میں تو یہاں مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگلے عام انتخابات میں باب پارٹی کے پاس شاید صوبے بھر میں امیدوار بھی نہ ہوں کھڑا کرنے کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے اوپر، اور جو سچویشن ہے وہ ناراضگیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ بجٹ اجلاس یا اس کے بعد کیا ہوگا یہ اب سب کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ ہمدردانہ مشورہ ہے جام کمال صاحب، ناراض دوستوں کو راضی کریں۔ جب تک آپ ٹیم کو مضبوط نہیں کریں گے آپ کی بھی کارکردگی زیرو رہے گی، کیونکہ ٹیم میں ہی کام کرنا ہے اور آپ نے اسی سٹف سے، اسی ٹیم سے کام لینا ہے، اور انہیں مضبوط کریں اور مضبوط کر کے ان سے کام لیں۔ ناظرین گرامی، میں نے جو بھی تجزیہ کیا ضروری نہیں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ میری باتوں سے اتفاق کریں، آپ اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی رائے ہے اس حوالے سے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔